حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے. 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ 55B، وہ آپ دیکھ لیں. بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، دفاع کیا، لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے میں نے اس کو کنڈیم کیا خود. بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا. اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے. ظاہر ہے تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں. ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے. آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا. یاری صاحب یہ حدیث کرتاس ہے یا کرتاس ہے، اس کے متعلق سوال ہے. کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہ قلم دوات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوائی اور بقول اہل تشریف بھائیوں کے کہ انہوں نے نہیں دی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولا علی رضی علیہ السلام دے دیتے یا کوئی اور ابن عباس وہ دے دیتے. وہی سوال. اچھا چلیں، اعتراض یہ نہیں ہے، دیکھیں اعتراض یہ ہماری یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا، کاغذ کسی نے نہیں لایا. صحابہ نے گالی دی آگے سے، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے گالی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں بخاری سے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ قلم کاغذ تھا. اس طرح نہیں تھا قلم کاغذ نہیں تھا. صحابہ تعمیل کے لیے حاضر نہیں تھے، تعمیل کے لیے حاضر نہیں تھے. میں آپ کو میں پیش کروں حدیث جو ہے، شیعوں کا یہ اعتراض نہیں کہ کسی نے کاغذ قلم نہیں لایا. کاغذ قلم ہونے نہ ہونے کی وجہ سے حدیث نہیں نکلی، یہ اعتراض نہیں ہے. وہ لکھتے بھی تو نہیں مانتے نا صحابہ، مشکل یہ ہے. اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، شاپ دار حیات تراث العربی، دار حیات تراث العربی، بیروت لبنان، 1422 2001 میں کتاب چھپی ہے. باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وفات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور ان کی وفات. صفحہ نمبر 781 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 781 میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر 4432. یہ دیکھیں ابن عباس روایت کرتے ہیں، لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، حضرہ یعنی ان کی وفات کا وقت آیا، وہ فی البیت رجال، گھر میں کچھ لوگ تھے، مرد تھے. فقال هلموا اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، انہوں نے فرمایا کہ آ جاؤ میں آپ کے لیے ایک ایسا وصیت نامہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. فقال بعضهم، اس میں سے ایک شخص نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ الوجع وعنده القرآن، اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل چلی گئی ہے، یہ درد کی وجہ سے یہ جو ہے ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کا عقل نہیں ہے، ان کا عقل مغلوب ہو چکا ہے بیماری کی وجہ سے. اور آپ کے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کافی ہے. فاختلف اہل البیت واختصموا، وہاں پر جو گھر میں جو لوگ تھے، کمرے میں تھے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، نزاع کیا اور آپس میں مخاصمہ کیا. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تذلوا بعده، ان میں سے کچھ کیا کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ لے کے قریب کر دو، نزدیک لا دو. قربوا یعنی قریب کر دو، قربوا نزدیک کر دو، تاکہ وہ آپ کے لیے ایسی وصیت نامہ لکھ دے کہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ قلم کاغذ تھا، دیوات تھا، جو بھی لکھنے کی چیزیں تھیں اس کو قریب کر دو، تو لکھنے دو. اور دوسرے کہہ رہے تھے ومنہم یقول غیر ذلک، دوسرے کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، کہ ان کی عقل چلی گئی ہے اور کہ کتاب اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ بات نہیں ہے قلم کاغذ نہیں تھا وہاں پر. امیر المؤمنین علیہ السلام لے کے آتے ہیں، یہ صحیح دلالت کرتا ہے قلم کاغذ وہاں پر ہے. صحابہ کا ایک ادعا ہے کہ بالکل کفر پہ وہ مصر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے، قرآن کافی ہے. حالانکہ سب مسلمانوں کا اجماع یہی ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی، اور قرآن ان کے پاس تھا بھی نہیں، یہ قرآن جمع بھی نہیں تھا اس وقت. اور یہ بات سے بھائی اسی لیے کہ وہ ہم ان کو لکھنے نہیں دینا، ہم نے لکھنے نہیں دینا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جملہ کہنا کہ غلبہ الوجع،
کہ ان کی عقل جو ہے ان کی درد کی وجہ سے ان کی عقل چلی گئی ہے, وہ ایسی بلا وجہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ان کی وہ نزاع بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ جھگڑے بھی کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ لکھنے نہیں دینے دیں گے, یہ نہیں لکھنے دیں گے. اور وہاں پہ اگر مزید کچھ بات ہو جائے وہاں پر یہاں پہ خون ریزی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مسئلہ امامت کا ہے, مسئلہ خلافت کا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, وہ دنیا سے جانے والے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں. تو یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا, یہ درد مشیوں کا یہ قلم کاغذ نہیں تھا, نہیں, قلم کاغذ ہے, قلم کاغذ ہے. صحابہ جو ہیں وہاں پہ عرض کریں کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور یہ بالکل بکواس جملہ ہے کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے, ہمیں اس کتاب کی ضرورت نہیں, ان کی عقل چلی گئی ہے. اور وہاں پہ جھگڑا کرنا, درد یہ ہے شیعوں کا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا اللہ یاری صاحب, قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فلما بلغت رسالتہ. ہاں جی, یہ کہاں وہ بات جائے گی کہ جناب جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ آپ کو جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر آپ نے نہیں پہنچا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اگر یہ اتنی ضروری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کیوں نہیں دی؟ تو میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ آیت ایک خاص مقام پہ نازل ہوئی ہے. وہ اس کا مقام کہاں ہے؟ وہ غدیر خم ہے. تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم الرازی, ابن ابی حاتم الرازی جن کی یہ حدیث, وہ خود کہتے ہیں کہ سب احادیث صحیح ہیں. یہ آپ کی کتاب ہے, مجلد نمبر 1, چاپ مکہ المکرمہ, یہاں پر صفحہ نمبر 1172 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. فرمایا کہ نزلت هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا نزول خاص غدیر خم میں علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ہے, ان کے شان میں ہے غدیر خم میں. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ مطلق ہے کہ ہر جگہ پہ بھی وہ تبلیغ کریں, تو اس کے لیے وہ کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, جب وہ اپنے حالات سے بخوبی خود وہ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا تبلیغ کرنا بیکار ہے, بلکہ ان کی تبلیغ کرنے سے زیادہ مفسدہ پیدا ہو جاتا ہے, تو وہ اگر تبلیغ نہ کریں تو وہ خود اپنے احکام کو بہتر جانتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کروں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کہ ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ لولا ان قومک قریب العہد بالکفر لنقضت الكعبہ وجعلت لها بابین. ایک منٹ میں اس کو نکال دوں آپ کے لیے, ایک حدیث مجھے مل نہیں رہی, کہ اگر عرب لوگ مسلمان میرے صحابہ میری باتوں کو برداشت کر سکتے تو میں کعبہ کو ختم کر دیتا, کعبہ کو میں توڑ دیتا اور نیا کعبہ بنا دیتا, اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا اس کے, ٹھیک ہے نا. تو ہاں اس طرح نے, لیکن لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے, لوگ اس بات کو برداشت, مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 50, حدیث نمبر 126, 126 بلے 126 حدیث نمبر 126. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لولا قومک حدیث احدهم بالکفر لنقضت الكعبہ فجعلت لها بابین. اگر یا عائشہ اگر لوگ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں, میری بات کی برداشت کر سکتے ہیں, یہ حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے, ابھی نئے مسلمان ہوئے, تو میں کعبہ کو توڑ کے نیا کعبہ بناتا اور اس کے 2 دروازے بناتا. تو ابھی آپ کی جو بات ہے نا کہ اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لکھنا چاہتے تھے وہ نہایت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ ایسی کتاب لکھوں گا, ایسا وصیت نامہ لکھوں گا کہ اس میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اس میں اہم تو ہے, یہ اہم بات ہے کہ وہ لکھنا چاہتے ہیں, اور یہ ایسی چیز لکھیں گے کہ اس کے بعد امت میں اختلاف نہ ہوگا, گمراہی نہ ہوگی, کسی قسم کی بدعت نہیں ہوگی. اور یہ ہو ہی نہیں سکتی سوائے مسئلہ امامت کے, کہ اپنے بعد جانشین تعین کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ سب اختلافات, سب گمراہیوں کا جڑ جو ہے کیا ہے, وہ امامت پہ اختلاف کی وجہ ہے. تو امام تعین کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی ان کے صحابہ جو ہیں ان کی حیات میں وہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ان کی عقل چلی گئی ہے. غلب علیہ الوجع, یہ ان کی جو عقل ہے بیماری کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں.
उठी इसमें बातें कर रहे हैं। हाँ, तो ये जब कह रहे हैं साहबा और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो वाज़ेह बात है कि सहाबा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लिख भी देते ना, लिख भी देते तो उससे मजीद निज़ा बढ़ जाता, उसी वक्त जंग शुरू हो जाती वहां पर। तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजलिस में नहीं लिखाया, लेकिन बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिखा दिया। उसी रात को जब सहाबा चले गए, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम तशरीफ लाए, तो उन्होंने वहां पे अपनी वसीयत लिखा दी। सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद को उन्होंने शाहिद भी बनाया। उनके सबके हुजूर में भले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वो अपनी जो है वसीयतनामा लिखा दी। जी हाँ। अच्छा अच्छा, अल्लाह यारी साहब जी, मैं कुरान मजीद सूरह मुजम्मिल की आयत है कि वस्बिर अला मा तुम बताओ ना, तो आप बताएं, आप मुझे एक बात बताएं बुजुर्ग भाई, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं कि मैं अगर ऐसी खत लिखना चाहता हूं कि उसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो जाओ, ये कोई अहम मसला नहीं है? वो झूठ तो नहीं बोलते, गलत तो नहीं बोलते। मेरी याद सुने, मेरी याद आप मुझे बताएं सहाबा को ये उनको लिखने देना चाहिए था या नहीं लिखने देना चाहिए था? मेरी अर्ज तो सुने ना, मेरी अर्ज तो सुने। जिन सहाबा ने कहा कि कुरान हमारे पास है, कुरान काफी है, क्या आप उनसे इत्तेफाक करते हैं कुरान काफी है? बताओ। नहीं, कुरान के साथ फरमुदात भी होने चाहिए। बात ये है कि अगर वो अपना विलायत लिख देना चाहते थे या इमामत लिख कर देना चाहते थे, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं लिख के दी? तो इसलिए कि अगर उसके लिखने से वहां उनकी मजलिस कोई सुनता नहीं है। पहली बात यह है कि वो लिखना क्या चाहते थे? अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की विलायत। अब जब सहाबा नहीं लिखना देते, अब वहां पे झगड़ा करने के लिए हाजिर हैं। अभी वो लिखने की बात कर रहे हैं, उन्होंने झगड़ा किया आपस में। अगर वो मजीद इसरार करें, वो झगड़ा मजीद बढ़ जाता है, ठीक है ना? झगड़ा मजीद, और वहां पे क़िताल शुरू होता है वहां पर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते कि यहाँ पे उनकी जिंदगी में क़िताल, और कुछ लोग उनकी जिंदगी ही में उनकी रिसालत का इनकार कर दें, उनकी इस्मत का इनकार कर दें कि भाई नबी पागल हुए थे, या कोई और दिन में इर्तिदाद शुरू कर दें। वो नहीं चाहते इस बात को। और उसको जब सहाबा ने मानने के लिए तैयार नहीं है, तो किसके लिए लिखा दें? और फिर उसके लिखने में और न लिखाने में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि आकिल के लिए आज भी काफी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने लिखने नहीं दिया, उनमें उमर सबसे आगे था। जिन लोगों ने लिखने नहीं दिया है, वो उन्होंने कहा हस्बुना किताबुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल चली गई है, ये ऐसी बातें। और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इख्तिलाफ किया, उनके हुक्म को नहीं माना। हालांकि कुरान फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ये उस वक्त मोमिन नहीं है जब आपके सामने बिल्कुल तस्लीम ना हो, आपके हर हुक्म की इताअत ना करें। तो वाज़ेह है कि ऐसे लोग तो दीन से खारिज हैं। ये तो इमामत तो इनकी दूर की बात है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फ़ैल था, उसमें बड़ा हिकमत है, बड़ा फायदा है उसमें, कि उस वक्त लिखने या निकालने से उस मजलिस में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने इख्तिलाफ का इजहार किया है, उन लोगों ने अपने दीन से खुरूज का उन्होंने उस पे सनद पे मोहर लगाया है। अल्लाह यारी साहब, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा था, वस्बिर अला मा यकूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला। आप इसका क्या तर्जुमा करेंगे? आप तर्जुमा करो, मुझे तो तर्जुमा आता है। आपके ज़हन में क्या है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा है कि मैं लिखना चाहता हूं और ऐसे वसीयतनामा लिख दूं कि कभी कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा, सहाबा ने उनके बात को, बाद सहाबा ने, सब ने नहीं, तो सहाबा का एक खास टोला था, उन्होंने कहा कि इनकी अक्ल चली गई है, नस्तजीरु बिल्लाह, या ऐसे ये गलत सीधी बात है, कुरान तो काफी है, और उनको लिखने नहीं दिया है। हाँ, लिखने नहीं दिया, और वहां पे झगड़ा किया है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहां से निकाल दिया, दफा किया उन लोगों से। तुम मुझे बताओ, आप मुझे बताएं कि आपके जहन में क्या है? आप कहते हैं अगर जरूरी होती तो वो लिख देते हतमन। तो आप मुझे बताएं, यही बात। हाँ, आप मुझे बताएं कि ऐसे मसला को जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं ऐसा लिख दूंगा कि तुम कभी गुमराह ना हो जाओ, इसका लिखना जरूरी था या नहीं था? मेरी बात सुनिए, हाँ, अगर इमामत का ही लिख कर देना था, तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत का तो बकौल आपके वो पहले ऐलान कर चुके हैं गदीर खुम में, फिर जरूरत क्या थी लिखने की? जरूरत यह है
فذکر ان نفعت الذکریٰ للمؤمنین. رسول قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز واجب ہے، اس کو کتنے دفعہ تکرار کیا اللہ نے، کتنی دفعہ تکرار کیا، ٹھیک ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرماتا ہے کہ تکرار کرو، یاد دلاؤ کہ اس کی باعث مزید اتمام حجت کے لیے. غدیر خم میں وہاں پہ 2 مہینے پہلے خطبہ دی ہے، اب مزید لکھنا چاہتے ہیں، مزید لکھنا چاہتے ہیں اس میں. اور یہ بھی بالکل ویسی بات کو لکھنا چاہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے بعد امت گمراہ نہ ہوگی. وہ کون سی حدیث ثقل ہے؟ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے. وہ اسی بات کو لکھنا چاہتے تھے جو ان کے نزدیک اگر اس بات کی اتباع کیا جائے کوئی گمراہ نہ ہو جائے گا، اور وہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے. حدیث ثقلین ہے، امامت اہل بیت علیہ السلام ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی؟ ضرورت بہت ہے. قرآن مجید میں اسلام میں کتنی تکرار ہے، ٹھیک ہے نا، تکرار بہت زیادہ ہے. ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکرار تاکید میں گزرا ہے. مزید اتمام حجت، مزید اتمام حجت، مزید بیان. فائدہ اس کا بہت زیادہ ہے. وإلا اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن کا جو ہے 75% آپ نکال دو، کس میں تکرار ہے. مزید بولو بھائی. ٹھیک ہے جی، مہربانی آپ کی، مہربانی اوکے. مہربانی. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا بھائی، کہ جن لوگوں نے کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جو کلام اس کے حضور میں ان کے بارگاہ میں کہتا ہے ہم کی بات نہیں مانتے، قرآن کافی ہے. آپ ہمیں بتاؤ ان کے شیعہ ان کے دین کو رد کرتا ہے کہ ایسے لوگ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، تو تم بتاؤ. میں اس کا جواب کر آپ سے بات کروں گا. انشاءاللہ منتظر.